اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عصمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين وعلى محيي الملة والدين باز الله الأشهر شيخ القول سيدنا شيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري والجيلاني ثم على معين الملة والدين سيدنا معين الدين حسن سنجري چشتی رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي قمصة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دی پناہ است حسین. سردار ندار دست دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. شہ نشین پہ تشریف فرما لائق صدر و منزلت شیخ طریقت وارث فیضان سیدنا نظام الدین سرکار برادر عالی قدر حضرت مولانا سید محبوب العارفین فقری چشتی نظامی ادام اللہ فیوزہ. اور آج کی اس مقدس بزم کی جزات پشت پناہی فرما رہی ہے میری مراد تقدس مآب صاحب سجادہ حضرت مولانا سید معین الدین محمد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ. خانوادے کے معتبر و معزز و مکرم شہزادہ کا ماشاءاللہ وابستگان دامان رسول وفدایان آل رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے اس جذبے ایمانی کو صبح قیامت تک سلامت رکھے. آپ کی اہل بیت اطہار سے یہ بے پناہ محبتیں عقیدتیں سلامت رہیں. اللہ ان محبتوں کو آپ کی نسلوں میں جاری رکھے. اور مجھے یقین ہے آج خانقاہ حضرت نظام الدین سرکار میں
جو 11 روزہ شہادت کے عنوان سے جلسوں کا، مجالس کا اور لنگر حسینی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہیں صاحب سجادہ و نائب سجادہ اور تمام وابستگان سلسلہ، جنہوں نے اپنی اٹوٹ غلامی، وابستگی، وارفتگی اور دیوانگی کا ثبوت عطا فرمایا۔ آپ میں سے تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں اور مجھے ہر وفادار کے چہرے میں حر نظر آتا ہے۔ جسے دیکھو یہ خانقاہوں کا فیضان ہے اور یہ امام حسین کے خطبوں کی خیرات ہے۔ میرے حسین چاہتے، ایک اشارہ کرتے، ایک نہیں 22,000 حر بن جاتے۔ توجہ طلب کرو، یہ کیا ان کے لیے محال تھا؟ بھئی ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے ہندوستان میں آئے، جنہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے، اور ان کی قوتوں کا، طاقتوں کا یہ عالم تھا۔ پانی ان کے دادا پر بھی بند کیا گیا تھا، ان پر بھی بند کیا گیا۔ جب دادا جان پر بند کیا گیا تو دادا جان کیا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کیا، وجہ تھی، حکمت تھی۔ اب یہیں سے سمجھو سادات جو ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے۔ آج کا عنوان حضرت کے فیضان سے ہوگا، میں بالکل قالی و ذہن آیا تھا۔ یہ مت سمجھو کہ سادات اگر خاموش بیٹھے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے تو کربلا کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ ابراہیم کے شہزادے اسماعیل تھے جو میرے نبی کے جد اعلیٰ ہیں، پیاس کی شدت سے بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ اماں ہاجرہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی، لیکن حضرت اسماعیل کی بے چینی، اضطراب کا یہ عالم کہ زمین پر پاؤں کو رگڑا زمزم برآمد ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن قربان جاؤ حسین کے صبر پر۔ حسین کو کیا پتہ نہیں کہ دادا اسماعیل نے ٹھوکر ماری تو زمزم نکلا، اور ایسا پانی نکلا کہ دنیا کا کوئی پانی اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام حسین کیا نہیں جانتے، ہم گناہگار جانتے، تو کیا جن کے گھر میں اسلام آیا، جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، اس حسین کو پتہ نہیں ہے کہ دادا اسماعیل کی یہ سنت ہے کہ ہم اگر زمین پر پیر رگڑ دیں تو فوارے نکل کر آئیں۔ کیا امام حسین کو پتہ نہیں کہ فرات اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرے، اتنا پانی حسین کے قدموں سے جاری ہو سکتا ہے؟ حسین کو پتہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اتنا پانی زمین سے برآمد ہوگا کہ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک سونامی آئے گی، یزید تو کیا اس کا سارا خاندان ڈوب جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام حسین کو پتا ہے، اور امام حسین اگر چاہتے تو یہ بولیے کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے؟ بھئی غریب نواز کے اختیارات کس سے ہیں؟ حسین سے ہے نا۔ ولایت کا شہنشاہ وہ بادشاہ میرا حسین ہے کہ نہیں؟ غریب نواز نے ہلکی سی کرامت کی، خود نہیں کیا، کٹورا مرید کو دیا، خود نہیں گئے، کٹورا مرید کو دیا۔ کہ آقاؤں بادشاہوں کی شان کیا کہتے ہو، میرا غلام یہ کام کر سکتا ہے؟ ارے جس کے غلام کا اختیار یہ کہ کٹورے میں انا ساگر لے کر آ جائے، اس کے آقا کے اختیارات کا عالم کیا ہو؟ تو امام حسین کو پتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو فوارے برآمد ہو جائے، ایک دوسرا زمزم دنیا میں آ جائے، ایک اسماعیل کے قدموں سے آیا تھا، ایک حسین ابن علی کے قدموں سے آ جائے، لیکن توجہ، حسین کو معلوم ہے آج پانی نہیں چاہیے، آج خون چاہیے اسلام کو۔ توجہ ہے آپ کی۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وادی غیر زیزرہ، قرآن کہہ رہا ہوں، وادی غیر زیزرہ میں اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ دو، ایسی جگہ پر چھوڑ دو جہاں پانی کا نام و نشان بولیے نہ ہو، انسانی زندگی کا تصور نہ ہو، وہاں پر چھوڑ دو۔
تو اب وہاں پر زندگی کے تسلسل کے لیے، دا کنٹینیوٹی آف دا لائف سائیکل کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ پانی کی کہ خون کی؟ بولیے، پانی کی ضرورت تھی۔ بولیے کس کی ضرورت تھی؟ پانی۔ اسماعیل کے قدموں سے پانی نکلا تو قافلے رکنے لگے۔ ابراہیم آئے وادی مقدس سے، جب ارض مقدس سے فلسطین اور شام سے ہوتے ہوئے تو دیکھا کہ یہاں پر تو سیرابی ہو گئی ہے اور یہاں پر تو کھیت کھلیان ہو گیا ہے، اب قافلے یہاں پر رکنے لگے ہیں۔ کیوں؟ بولیے، پانی ہے۔ پانی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ بولو کیا ہے؟ اگر پانی نہ ہو تو زندگی ہوگی؟ تمہارے جسم میں دوڑتا ہوا 70% خون کیا ہے؟ پانی ہے۔ 70% آف دا ہیومن باڈی کیا ہے؟ پانی ہے۔ 7 حصے کیا ہے؟ بولو، پانی ہے۔ تو زندگی کے لیے پانی ضروری کہاں تھا؟ مکے میں۔ کس کی زندگی کے لیے؟ انسان کی۔ توجہ ہے، انسان کی زندگی کے لیے مکے میں پانی ضروری تھا۔ اللہ نے اسماعیل کے قدموں سے پانی کو جاری کر دیا، اور کربلا میں اسلام کی زندگی کے لیے حسین کا خون ضروری تھا۔ اسی لیے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا، بدر میں فرشتے آ گئے، مولا علی کو آ کر بار بار اٹھانے لگے۔ علی نے، دیکھو بدر سے کربلا کا بہت گہرا تعلق ہے، سمجھنا چاہیے۔ جس طرح اجمیر سے کربلا کا تعلق ہے نا، ویسے ہی سمجھو کہ بدر سے کربلا کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ کون سی؟ جنگ بدر، اور اس میں 70 مشرکین مکہ کفاران قریش مارے گئے، جن کے باپ دادا، آج بھی لوگ باپ دادا پر آج بھی لوگ باپ دادا پر اپنے بڑا فخر کرتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے دادا نہیں ہوتے تو یہ گنبدیں نہ ہوتی۔ آپ کے پاس رکھے میرے، ہمارے باپ دادا نہ ہوتے تو کس کی بھی گنبد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہمارے باپ دادا نہ ہوتے تمہارے باپ دادا کے جسم شمشان میں جل رہے ہوں۔ میں نے کہا سیدوں سے کوئی مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ یہ سادات کرام کا فیضان ہے۔ نظر ڈالی تو سلطنت عطا فرماتی، کیا نہیں ملتا ہے سادات کرام کی بارگاہ سے۔ اب توجہ طلب بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام، ماشاءاللہ میاں نے بتایا مجھے کہ آپ پڑھ بھی رہے تھے کہ شہادت نامہ یہاں پر 11 روز پڑھا جاتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے، مصائب کربلا بیان کیے جاتے ہیں، اور جو قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، جو کربلا میں آپ کے اصحاب نے، آپ کی آل نے، آپ کی اولاد نے پیش کی، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نہیں، جب سے آپ سن رہے تھے۔ اب آئیے اس طاقت کی طرف چلتے ہیں جس کی وجہ سے آج تک اسلام جوان ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام کے لہو میں حرارت ہے۔ اب دیکھو حضرت سیدنا نظام الدین سرکار کا وصال ہوئے حضرت کتنے سال؟ 300 سال، 3 سینچریز گزر گئے ہیں۔ کتنے نظامی فخری چشتی؟ 3 سینچریز، ہاں 3 صدیاں گزر گئی۔ آپ 3 صدیاں گزری کہ نہیں؟ عقیدتوں کا عالم کیا ہے؟ صبح ہو تو حضرت کا تصور، رات ہو تو حضرت کا تصور، دروازہ کھلا ہو تو آ کر قدم بوسی، دروازہ بند ہو تو باہر سے قدم بوسی، کام نہ بنے تو نظام الدین سرکار کا وسیلہ۔ بولیے دیتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، جو سلسلے کا مرید ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے رکھے، اپنے پیر کا وسیلہ لیتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ بند کرو تو نظام الدین سرکار۔ کیوں؟ پتا ہے کہ بھائی یہ تو وہ ہیں جو غلاموں کو بادشاہ بناتے ہیں، تو ہماری بگڑی بنانے کے لیے ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ 300 سال دیکھو، تم اپنی طرف دیکھو اور یزیدیت کی طرف دیکھو، 300 سال گزر گئے، عقیدتوں میں کمی ہوئی؟ بولو، آپ لوگ ادھر دیکھیں، توجہ ادھر ہے، حضرت آپ سے بھی توجہ، آپ ادھر دیکھیں گے سارا مجمع ادھر دیکھیں، کیونکہ آپ ناظم جلسہ ہیں، آپ ساری توجہ مجھ پر رکھیں گے، میں آپ پر رکھوں گا۔ 300 سال، کتنے؟ 300 سال گزر گئے، لیکن عقیدتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کوئی مدرسے کو جا کے عقیدت کا درس لے کے آئے؟
کوئی مفتی صاحب آ کے درس دیے, کوئی مولانا صاحب آ کے درس دیے, کوئی شیخ الحدیث آ کر درس دیے, بولیے نہیں. کون دیے؟ یہ گھٹی میں, یہ ڈیفالٹ ہے, یہ ڈی این اے کی سیٹنگ ہے. کیا ہے بولو؟ یہ ڈی این اے. تمہارے باپ دادا ان سے محبت کرتے تھے, وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے باپ دادا کرتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے باپ دادا کرتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے باپ دادا ان کے باپ دادا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کہ ان کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا نے حضرت نظام الدین سرکار کا دیدار کیا تھا. تو 300 سال میں عقیدتوں میں کمی بولیے نہیں آئی ہے. عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن ذرا دیکھو اسلام کے ساتھ کتنا بڑا المیہ ہوا. 50 سال ہوئے ہیں صرف حضور کو دنیا سے. توجہ ہے آپ, صرف 50 ایئرس ہوئے ہیں اور کربلا برپا ہو گئی. ذرا سوچئے وہ حسین جس کے گلے کو رسول اللہ چوما کرتے تھے, وہ گلا کاٹا گیا. وہ حسین جس سے میرے آقا اتنی محبت کرتے تھے اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ پانی کی شدت سے امام حسین بے چین ہوئے. بھئی عرب کی گرمی تو آپ نے دیکھی سنی ہے نا, 50-55 ڈگری چلا جاتا ہے وہاں پر. اور جب پانی کی شدت سے بے چین ہوئے امام ہمام, تو پانی کہا, اشارہ حضور سمجھ گئے اور حضور نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو آواز دی کہ فاطمہ حسین کے لیے پانی لے کر آؤ. سیدہ گئی پانی لانے کے لیے, پانی نہیں ملا. پانی اور سادات کے ساتھ ہمیشہ آزمائش چلتی آئی ہے. پانی نہیں ملا, تھوڑا اور آگے نکل گئی پانی تلاش کرنے کے لیے. تو رسول اللہ انتظار نہیں کیا میرے نبی نے کہ فاطمہ پانی لائے تو میں حسین کو پانی پلاؤں. اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنا منہ کھولا اور اپنی زبان امام حسین کے دہنے مبارک بنا, اور حسین ابن علی وہ زبان چوس کر سیراب ہو گئے. بھائی سب کو رسول اللہ کے صدقے میں کوثر وہاں جا کر ملے گا, یہاں رسول اللہ کا لعاب دین امام حسین کو مل رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے فاطمہ, ایک مرتبہ گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں, وہ کتنی محبت ہے آقا علیہ السلام کو اپنے نواسے سے. بھائی آپ بھی محبت کرتے ہیں, میں بھی اولاد سے محبت کرتا ہوں. یہ کووڈ کے بعد تو حالات بالکل بدل ہی گئے ہیں. اگر کوئی نانا اپنے نواسے کے منہ میں زبان ڈالے تو کوئی ماں برداشت کرے گی؟ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نہیں بیٹا پیاس لگ رہی. تو ابا جان آپ پتہ نہیں کیا کیا شوق کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے منہ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں. آپ نے کیسے اپنا زبان کھول کر میرے بیٹے کے منہ میں ڈال دی. ڈاکٹر کہیں گے بیمار ہو گیا ہے. توجہ ہے آپ کی, ڈاکٹر کہیں گے نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کتنی محبت کرو, مولانا ہو, مفتی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن آپ اپنے بیٹے یا نواسے کے منہ میں زبان نہیں ڈال سکتے. یہ کہہ کر بھی نہیں ڈال سکتے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. بولیے کرتے ہیں اس سنت پر عمل؟ بولیے کتنوں نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا ہے. حسین کو نبی نے زبان اس لیے چلائی کہ حسین آ میں تجھے سیراب کر دیتا ہوں. کربلا میں جب تجھ پر پانی بند کیا جائے گا کہ حسین تجھے پیاس سے رہ کر میرے دین کو بچانا ہے, تجھے بھوکا رہ کر میرے دین کو بچانا ہے. دیکھو کربلا ایسے ہی برپا نہیں ہوئی. آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا 2-4 روز یا 10 روز یا 1 مہینے, شعبان کی 28 کو 60 ہجری کی شعبان کی 28 کو رجب کی امام حسین علیہ السلام کو خطوط آنے لگے, امام علی مقام کو یہ خط آنے لگے کہ آ جائیے اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیے, ہم آپ کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر رجب, رمضان گیا, شوال گیا, ذوالقعدہ گیا, ذی الحجہ گیا. امام حسین علیہ السلام پھر کربلا کی طرف چلے. دیکھو میں آج مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں ٹھہرا ہوں, حقائق بیان کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں. کیونکہ میں مسائل بیان ضرور کرتا ہوں تاکہ سیکھ ملے, تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ قربانی کس شے کا نام اور امام حسین نے کیا قربانی دی ہے. لیکن محض مسائل بیان کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. اہل سنت کا تھوڑا سا مختلف معیار ہے. اہل سنت کا جو معیار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. آج میں آپ کو جرأت اور بہادری بتاؤں گا کہ دنیا میں کسی ماں نے حسین ابن علی کے جیسا شجاع اور بہادر جنا ہی نہیں. ایسی ہمت, ایسی طاقت, ایسا حوصلہ,
جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا. دیکھو اگر آپ نکل رہے ہیں تو امام حسین کو بھی روکا گیا تھا. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رک جائیے، مت جائیے. اور جو فوجیں تھی یزید کے ابا کی 4000 تو ایسی بھیج دیا تھا یزید بعد میں. یہ فوجیں لاکھوں پر وہی تھی. 2 لاکھ کا شامیوں کا کم و بیش مستعد لشکر جرار جو فوج اور حرب اور جنگ میں مہارت رکھتا تھا. توجہ ہے اب، مہارت رکھتا تھا. ہر سولجر ٹرینڈ تھا، کھا کے پی کے تندرست تھا. آج کل بچے جم کو جاتے ہیں نا تو پروٹین کا انٹیک لیتے ہیں کائے کے لیے مسلز مسکیولرز ہو جائے، مسلز میں طاقت آ جائے. تو کھا کے پی کے اس دور میں یہ بالکل تیار تھے. اور یہاں پر یہ حال ہے امام حسین کا سب کچھ ہوتے ہوئے فاقوں میں زندگی گزر رہی ہے. اب ذرا آپ دیکھیے، اگر آپ کسی سے مقابلے کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں مقابلہ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. بولیے، آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو روکا گیا اور کہا گیا کہ حسین کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ آپ کے بھائی نے بھی تو صلح کی تھی نا. اب توجہ طلب بات. اب امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ آپ کے بھائی نے بھی تو صلح کی تھی نا، آپ بھی صلح کر لیجیے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ کیفیت الگ تھی، یہ کیفیت الگ. اب توجہ طلب بات. اب یہ جو کربلا کا معرکہ ہوا ہے اور یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہوئی ہے، یہ طے کیا گیا تھا بدر میں. احد میں آئے بدلہ لینے میں کے لیے، سید الشہداء ملے، سیدہ امیر حمزہ شہید کر چلے گئے. لیکن ان کے دلوں کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈی، بولیے ٹھنڈی نہیں، آگ جل رہی ہے. ابھی نہیں، ابھی تو بدلہ اس سے لیں گے. سید الشہداء سے لیے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ. ہندہ نے چبایا کہ نہیں؟ بولیے کون تھی ہندہ؟ یزید کی گرینڈ مدر. بولیے، شرمانے کی ضرورت نہیں، یہ دادی. کیا کیا؟ سید الشہداء کا کلیجہ نکالا جسم سے. ذرا سوچئے، درندگی دیکھیے. کوئی عورت ایسا کام کر سکتی ہے؟ عورت کو صنف نازک کہتے ہیں. ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر تہذیب میں صنف نازک کہا جاتا ہے. کلیجہ نکال کر چبایا، اس میں شراب ڈالی. چبانا چاہتی تھی، نہیں چبایا. یہ یزید کے خاندان کا مختصر سا، بولیے تعارف ہے. کیا ہے؟ تعارف ہے. اور یہ کون تھی؟ امیر شام کی ماں. کیا تھی؟ بولیے. امیر شام کے ممی تھے. کون تھے؟ ان کا عالم یہ کہ سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، کان ناک کاٹے، انگلیاں کاٹی اور اس کا ہار بنایا. اب اس صورتحال میں وہ حسین و جمیل چچا جسے دیکھ کر مردان عرب میں حوصلے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جس طرف سے گزر جاتا تو جنگل کے شیر بھاگ جایا کرتے ہیں. وہ اسد اللہ و رسولی، دیکھو مولا کائنات اسد اللہ ہے، لیکن سید الشہداء امیر حمزہ کا یہ مقام کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے چچا حمزہ تو اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے. اور وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور کو اتنی محبت ہے، اور وہ جب آئے تو کیسے آئے پتا ہے؟ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان. کون سے؟ مراد رسول ہے. 40ویں مسلمان ہے. عمرو بن ہشام کو مانا یا عمر ابن خطاب کو مانا، حضور کی دعا قبول ہوئی، عمر اسلام میں آ گئے. لیکن جب آئے تو ہاتھ میں تلوار لے کر گھر کو آئے، اور جب آئے تو اس ارادے سے آئے کہ آج محمد بن عبداللہ کا نعوذ باللہ کام تمام کر جاؤ گا. اب حضور کو جب اطلاع ملی تو ابھی 40ویں مسلمان 4000 کے مقابلے میں بولیے نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کے خاندان کا تیور دیکھو، ہاشمیوں کے خون کا انداز دیکھو، ان کا جیالہ پن دیکھو، ان کی جرأت دیکھو، ان کی بہادری دیکھو، ان کی ہمت دیکھو، اور سب ہٹا دو، رسول اللہ پر بر مٹنے کا ان کا جذبہ دیکھو. اسلام کی سربلندی کے لیے
امیر حمزہ نے کیا فرمایا سید الشہداء نے کہ اے بھتیجے محمد عمر آتا ہے تو آنے دو، فکر کیوں کرتے ہو؟ ایسے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر حضور، اور حضور کے سامنے سید الشہداء، فرمایا ارادہ اچھا ہے تو اندر آئے گا ورنہ اس کی تلوار سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یقیناً صحابی رسول ہیں، ان کی تحقیق فرما رہے سر خم ہے، اسلام قبول فرمایا، لیکن تیور حضرت حمزہ کے دیکھیں۔ حضرت عمر بھی بڑے جیالے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کمزور تھے، سینکڑوں پر وہ بھی بھاری پڑتے تھے، لیکن ہاشمیوں کے خون کا معاملہ ہی الگ تھا۔ اب وہ سید الشہداء کے جسم اقدس کا مسئلہ کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو رسول اللہ کو سب سے زیادہ اذیت کب پہنچی؟ احد کے میدان میں۔ بولیے آپ کو اگر کسی سے محبت ہو اپنے باپ سے یا چچا سے تو نماز جنازہ کتنی بار پڑھیں گے آپ اس کی؟ ایک ہی بار نا۔ باپ کی بھی ہو تو ایک ہی بار نا، چچا کی بھی ہو تو ایک ہی بار۔ پتہ ہے رسول اللہ کو امیر حمزہ سے کتنی محبت تھی؟ سید الشہداء سے 70 مرتبہ 70 مرتبہ سید الشہداء امیر حمزہ کی نماز جنازہ مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھی ہے۔ اتنی محبت۔ اب سب سے پہلی تکلیف بنو امیہ نے جو دی ہے وہ سید الشہداء کے قتل اور شہادت کے ساتھ دی ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اب یہاں پر رکا نہیں، جب تک اسلام کے باہر تھے اسلام کو ڈیمیج کرتے رہے۔ بدر بھی انہوں نے کی، بولیے احد بھی انہوں نے کی، اس کے بعد کئی ایسے جنگیں ہوئی جو ان کی وجہ سے ہوئی۔ خندق میں بھی یہی سب سے آگے تھے، ابو سفیان اور ان کا ٹولہ، ہزاروں کا لشکر جنرل 10,000 کا لے کر دا بیٹل آف ٹرنچ جسے کہتے ہیں، یعنی پورے سنگھٹن جسے کہتے ہیں، پورے کفار کا، قریش کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا، یہودیوں کا ایک سارا سنگھٹن بنا کر یک بار مدینے پر حملہ کر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ کس جنگ میں؟ بولیے جنگ خندق میں، غزوہ احزاب جسے کہا گیا ہے، جنگ خندق میں، دا بیٹل آف ٹرنچ جسے کہا جاتا ہے۔ اب دشمنیاں وہاں تک بڑھی، اب یہ دشمنی کی جو پیاس تھی، جو آگ تھی، ابھی بجھنے اور ختم ہونے والی نہیں تھی، بڑھتی چلی گئی۔ باپ کو تھی، بیٹے کو ملی۔ توجہ ہے آپ، میں یہ اہل فراست اور اہل علم کا مجموعہ ہے، نام نہیں لوں گا، اشاروں سے آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ باپ سے گئی، بیٹے کو ٹرانسفر ہوئی، بیٹا جاتے جاتے پھر بیٹے کو ٹرانسفر کر کے گئے۔ اب یہ دشمنی بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی تو کہاں جا کر ختم ہوئی پتہ ہے؟ ان کو پتا تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے جس کو تکلیف دینے پر رسول اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی۔ توجہ ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ محبوب کون؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، بولیے اور میں حسین سے ہوں، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب آقا و مولا علیہ السلام کو امام حسین سے اتنی محبت ہے، اور ان محبتوں کو سرکار غریب نواز نے صرف 4 مصروں میں سمیٹ دیا ہے۔ اس ربائی کو ہم عمومی طور پر صرف ایک ربائی کی طرح پڑھتے نہیں دوستو، وہ ربائی پر غور و فکر کرو، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرو۔ امویوں کے ڈال پر صبح قیامت تک سرکار غریب نواز نے ایک ایسا تماچا رسید فرمایا ہے، جو کہتے ہیں کہ بادشاہت ہماری تھی تو غریب نواز سرکار نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ کہا اے یزیدیو تمہاری حکومت ختم ہو گئی، میرے حسین کی حکومت صبح قیامت تک چلتی رہے۔ کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین۔ کیا سمجھا دین است حسین کو آپ نے؟ حسین کیا ہے؟ دین ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں حسین شامل ہے۔ آج کا اگر مولوی ہوتا تو فتویٰ دے دیتا، لیکن اب فتویٰ کس پر دے گا؟ جس کے صدقے اسلام ملا ہے، مجال ہے اس ذات پر کوئی فتویٰ لگا دے۔ بولو آج بڑے امام وقت بنے پھرتے ہو،
مجدد بنے پھرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا شریعت کا تاج بنے پھرتے ہو، کیا کیا القابات لگا لیتے پھرتے ہو، لیکن ذرا سوچو میرے غریب نواز اگر امام حسین کا فیضان لے کر ہندوستان کو نہ آتے تو تم بھی گھنٹے بجاتے ہوئے پھرتے۔ یہ فیضان کس کا ہے بولو؟ یہ سرکار غریب نواز کا ہے۔ اب سرکار غریب نواز نے کیا فرمایا؟ دین است حسین، دین پدا است حسین۔ اب دین است حسین پر گفتگو کریں کیونکہ یہ چشتی خانقاہ ہے اور یہاں پہ ہر ذرے میں غریب نواز کا فیضان نظر آتا ہے، اور غریب نواز کو جو کچھ ملا امام حسین شہید کربلا سے ملا، تو یہ معینی اور حسینی فیضان کا سنگم ہے یہ خانقاہ۔ اب سمجھو کہ دین کیا ہے، کسی مولوی سے مت پوچھو دین کیا ہے، اس نے تو دین کو صرف چندہ اور زکوٰۃ کا نام دے کر رکھا ہے۔ مولوی سے مت لو دین، مولوی سے تمہیں دین نہیں ملے گا، دین ملے گا تو خانقاہ سے ملے گا، دین ملے گا تو حسین کے ناموں سے ملے گا، دین ملے گا تو مصطفیٰ کی آل سے ملے گا، دین ملے گا تو علی کی اولاد سے ملے گا۔ اب دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ علی نواز نے کہا دین است حسین۔ دیکھو مسجد کا ممبر ہے، مولانا صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور وہ بھی جمعے کا، کون سا؟ جمعے کا، اور جمعے کے خطبے میں اگر وہ دنیا کی باتیں کرنے لگے آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ مولانا تو خیریت، طبیعت وغیرہ تو اچھی آتی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی مولانا ممبر رسول پر بیٹھ جائے، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی گلی کا ہو، وہ ہو جسے آج لوگ بہت بڑا عالم یا مولانا یا مفتی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اگر وہ خان صاحب ہو یا کوئی بھی صاحب ہو، ممبر پر بیٹھ کر بولے کہ میرا بیٹا کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، اور آج اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ میں بس کیا کہوں کہ اسے دیکھتے رہ جاتا ہوں، اب وہ تھوڑی دیر میں آنے والا ہے اور وہ جب آ جائے تو مصلی اور راستہ چھوڑ دینا، جوتے ماریں گے۔ مصلی مسجد کے اس کی ڈگری دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، تیرا بیٹا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہوگا تیرا بیٹا وقت کا مفتی اعظم ہوگا، ہمیں کیا لینا ہے؟ ارے ممبر پر وہی بات ہوگی جو دین ہوگا، بولو ممبر پر وہی بول جو دین ہے۔ اب نبی رحمت، تاجدار شریعت، آقا و مولا علیہ السلام ممبر رسول پر ہے، اور بیٹھنے والے کوئی چندہ خور مولوی چندہ خور مولوی زکوٰۃ اور فطرے پہ پلے والی ٹیم نہیں ہے۔ بیٹھنے والوں میں ابو بکر ہے، بیٹھنے والوں میں عمر ہے، بیٹھنے والوں میں عثمان ہے، بیٹھنے والوں میں سلمان ہے، بیٹھنے والوں میں طلحہ ہے، بیٹھنے والوں میں زبیر ہے، عشرہ مبشرہ ہے، بیٹھنے والوں میں ابو ذر غفاری ہے، بیٹھنے والوں میں بلال حبشی ہے، بیٹھنے والوں میں اجلیہ صحابہ ہے، بیٹھنے والوں میں مہاجرین ہے، اور سابقون الاولون ہے، انصار ہے۔ ابھی تم تو بولتے نا کہ ایک صحابی کے ایک عمل کی برابری پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، بولتے نہیں۔ اور ہمارے پاس قادریوں کے پاس بھی ایک بڑا مسئلہ کر کے رکھے سنگین، پیرانے پیر حضور غوث اعظم دستگیر سے ایک روایت منسوخ کر دیے، کہتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ جانتے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں میں جاننے والا؟ تو کہا حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ جب ان کا حوالے سے سوال کیا گیا آپ کیا کہتے ہیں یزید کے بابا کے بارے میں، ابا کے بارے میں، تو غوث پاک سے ایک بات کو غلط منسوخ کیا گیا، سنو میں 29ویں پشت میں مستند غوث اعظم کی اولاد ہوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اس پر ناز و فخر کرتا ہوں۔ سنو غور و فکر سے، ارے علی کے شہزادوں کے تیورے سے ہو ہی نہیں سکتے، اور ہو جائے تو میں حضرت میاں سے بات کر رہا تھا اندر، پھر وہ علی کی اولاد ہو نہیں سکتے، اس پر تحقیق لازم ہوتی ہے۔ میاں میرا اشارہ
سمجھ رہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ تحقیق ان پر لازم ہو جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کی طرف ایک روایت منسوب کرتے آپ جناب امیر شام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہے بنیۃ الطالبین میں، پیرانے پیر نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں بات کرنے والا؟ اگر ان کے گھوڑے کی ٹاپ کی خاک مجھ پر ہو جائے تو نعوذ باللہ میری نجات ہو جائے۔ یہ غوث پاک کی طرف۔ میں نے کہا مولوی تیری مت مارے گئی ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ بریلی کے مولانا پڑھے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی پڑھے؟ ارے بھائی جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ہو، ہندوستان میں جتنی حدیث کے ترک جاتے ہیں، حدیث کے علم و تعلیم جو حاصل کیے وہ سب نے شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے گھرانے سے، وہ جتنی سند حدیث کی جاتی ہے وہ سب کی سب شیخ عبداللہ محدث دہلوی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اول تو غنیۃ الطالبین حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی کتاب ہے ہی نہیں۔ اب جب غوث پاک کی کتاب نہیں تو غوث پاک کی طرف یہ منسوب کر کر میں کہتا ہوں دیوانوں تم سلسلہ قادریہ سے بھی خارج ہو گئے۔ تم سلسلہ یاد رکھو جسے اللہ نے بڑائی بیان کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ ارے بھائی جو رسول اللہ کا شہزادہ ہو، جو نبی کا خاندان ہو، وہ کسی صحابی میں صحابہ اپنی جگہ ان کا مقام مرتبہ ہم توحید بولے کسی بھی صحابی کی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو صحابی اور طلقہ میں بہت فرق ہے۔ صحابہ الگ ہے، طلقہ الگ ہے۔ ہاں یہ یہاں پر آپ لوگوں نے بہت بڑا کنفیوژن کر دیا ہے، سب کو لا کر ایک صف میں ڈیرا دیے اور کہتے صحابی ہے تو مت بولو۔ میں نے کہا عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین، احد میں چلا، جنگ میں 500 کو لے کے بھاگ گیا، بھاگا کے نہیں بولو۔ سید الشہداء کی شہادت ہوئی کہ نہیں بولو؟ بولیے۔ مدعیان نبوت کون تھے؟ بولیے۔ صحابہ ہی تو تھے نا۔ دیکھو یاد رکھو، میرے کتاب سے پہلے ماجد میاں فرما لیتے ہیں کہ رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، بھاری بھرکم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی۔ کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت۔ کیا کرنا یا رسول اللہ؟ دونوں کو پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، بالقوہ۔ یا رسول اللہ کیوں پکڑ لینا؟ اس لیے پکڑ لو اگر حوض پہ مجھ سے ملنا ہے تو دونوں تمہیں ضروری ہے۔ آج کا مولوی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کو سمجھ میں آ گئی۔ کسی صحابی نے ڈر کے طرف سے یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہمارا نام کیوں نہیں، ہم کو کیوں انکلوڈ نہیں کیا؟ بھائی مرید ہو چاہیے تھا تو پیر سے گلا بولے کر سکتا ہے نا کہ سرکار آپ مریدوں کو بول کے خالی اولاد اولاد شہزاد اولاد شہزادے شہزادے۔ صحابہ کو معلوم ہے کہ صحابیت کب تک، یہ علم پر ناز کرنے والوں یاد رکھو، حکومت علی اور علی کے بیٹوں کی صبح قیامت تک چلنے والی ہے۔ تمہیں پتا ہے صحابیت کب تک؟ صحابی کی زندگی تک صحابیت۔ صحابی کسی کو صحابی نہیں بنا سکتے۔ میں بڑا صحابی ہوں، آئیے میں تم کو بھی صحابی بنا دوں۔ کسی صحابی نے یہ فرمایا نہیں۔ صحابی کو دیکھنے والا صحابی نہیں تابعی ہوتا ہے۔ توجہ ہے، حضور کو پتا ہے، صحابہ کو پتا ہے کہ صحابہ ختم ہو جائیں گے، نبی کی آل صبح قیامت میں جاری رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اہل بیت۔ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، حوض پر دونوں مل کر لے کر آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ حوض پر لے کے آؤ، پلٹ کر آؤ، دین است حسین، دین است حسین۔ کسی مولوی کی یہ مجال ہے بیٹھ کر کہے کہ میرا بیٹا زمانے کا مفتی اعظم بنے گا، شیخ اعظم بنے گا، طیب کا تاج بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ حسین ہے جوتے ماریں گے لوگ، کہیں گے بھائی دماغ خراب ہو گیا ہے، منبر رسول پر بیٹھے تو دین کی بات کرو۔ صحابہ بیٹھے، مسجد نبوی کشاکش صحابہ کا مجمع ہے، حضور منبر رسول پر ہے، رسول اللہ کے خطبے کے کیا کہنے ہیں؟ اب ذرا سوچو، دنیا میں کوئی کسی کا خطبہ میرے آقا کے خطبے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى قل هو الا وحی یوحى۔ محبوب آپ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اب میرے نبی کا ارشاد
نبی کا ارشاد وحی کے مترادف ہے، اپنی طرف سے مصطفیٰ کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جو مصطفیٰ جو کہتے ہیں اسی پر خدا کی رضا ہوتی ہے۔ اب حضور ممبر رسول پر بیٹھے، ذرا دل کی تصور کی آنکھوں سے وہ منظر دیکھو، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، اور اس اثنا میں امام حسن امام حسین دیر ہوئی آنے لگے۔ آج کل کا مولوی ہوتا تو سید صاحب کا بچہ رہا وہیں بٹھا دو، آنے نہ آگے پائے۔ آج کل کے مولوی کو دیکھیں، لیکن صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ جیسے امام حسن امام حسین آ رہے تو حضور منبر پر کیا فرما رہے تھے؟ بولیے دنیا کے دین، بولیے دین۔ حضور دین کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضور دین کی بات کر رہے ہیں۔ منبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے ہوئے ہیں، اور دور سے دیکھا کہ امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، بالکل سرخ دھاریوں والا لباس پہنے ہوئے ہیں، حسین اور جمیل نظر آ رہے ہیں۔ اس اثر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو آتا دیکھا، خطبے کو روک دیا۔ یہ سادات کا ادب دیکھو، یہ حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ ہے، خطبے کو روک دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب خطبہ کیوں روک دیا؟ جبرائیل آ جاتے نا اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ What are you doing? You're not supposed to do this. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے دین کی بات چل رہی تھی۔ اب یہ بچے عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ ارے یزید کا مقابلہ حسین ابن علی سے کرنے والوں کان کھول کر سن لو۔ حسین وہ جو مسجد نبوی میں آئے تو مصطفیٰ اپنا خطبہ روک دے، منبر سے اتر جائے، صفوں کو چیر کر اپنے آغوش میں لے کر منبر پر لا کر بٹھا دے۔ یہ مقام امام حسین علیہ السلام کا، اور جب لے کر آئے اور لا کر بٹھایا تو بات کہاں سے شروع کرنی چاہیے تھی؟ جہاں چھوڑی تھی نا۔ دیکھو حضور صبح قیامت تک اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین کے ذکر کو دین سے الگ مت سمجھنا۔ اور فرمایا، کیا فرمایا؟ میں خطبہ ارشاد کر رہا تھا، صحابہ نے قالوا بھلا یا رسول اللہ، بالکل کر رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے حسن و حسین، دیکھو اب دین کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے، یہ میری بیٹی کے بیٹے بڑے حسین و جمیل نظر آ رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا، یہ چھوٹے چھوٹے پاؤں سے اپنے میرے اصحاب کی پیٹھوں پر سے اگلتے ہوئے آ رہے تھے، گر رہے تھے، ان کو زحمت ہو رہی تھی، مجھ سے گوارا نہ ہوا کہ یہ دونوں زحمت اٹھائے، اسی لیے میں نے خطبے کو روک دیا، آگے بڑھا اور دونوں کو لا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسن حسین کی گفتگو منبر پر ہو، رسول اللہ کو کر رہے ہو تو یہ سراسر دین ہے۔ اس لیے تو غنی نواز سرکار نے فرمایا دین است حسین، مصطفیٰ کے دل کے چین یا حسین یا حسین، مصطفیٰ کے دل کے چین یا حسین یا حسین، مصطفیٰ کے دل کے چین یا حسین۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آقا و مولا علیہ السلام اتنی محبت فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہیں، جا کر بیٹھ گئے۔ کسی مولوی کو بولو اپنے بیٹے کو بٹھاؤ پیٹ کر، بہت باتیں کرتے ہیں نا، ہمارا بیٹا ایسا، ہمارا پوتا ایسا۔ میں نے کہا کسی دن بٹھا دو، دوسرے دن متولی صاحب کے پاس سے نوٹس آئے گی، یہ ٹرمینیٹڈ، نوکری ختم ہو گئی، کوئی اور مسجد ڈھونڈ لو۔ لیکن یہاں پر حسین ابن علی رسول اللہ کی پشت پر بیٹھ گئے۔ حضور چاہتے ہاتھ پکڑ کر اتار دیتے نا۔ بھائی ہماری نماز کے لیے کیا ہے کام ہے؟ بولو فقہاء کرام نے کیا فرمایا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ساتھ میں سے جا رہا ہے، کیا کرنا؟ جانے دینا نہیں، آنکھوں سے اشارہ کرنا نہیں، بچہ جا رہا ہاتھ سے روکنا، اگر نہیں مانا تو پکڑ کے ہٹا دینا۔ یہ کون بولے؟ فقہاء کرام بولے کہ نہیں بولیے؟ اب یہ ہماری نماز دغدغے والی پیٹ کے اوپر جاتی کی نہیں جاتی کی؟ مسجد اور حساب کتاب پورا اس میں نماز کے اندر کہاں سے کتنا چندہ آیا، کہاں پہ ٹھکانہ لگانا ہے، کتنا اس میں کفاف رکھنا ہے، یہ پورے حساب میں اس پہ چلتے۔ شہزادے غوث اعظم مالک سرکار ایک واقعہ سناتے، حضرت اجازت ہو تو عرض کروں۔ ایک عبدالرحمن لبا کے چنئی میں رہتے تھے، بہت بڑے نمازی تھے۔ نمازوں کو دیکھ کے دھوکہ مت کرو، کیونکہ نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی۔
نماز 72 میں بھی تھی، نماز 22,000 میں بھی تھی، روزہ ادھر بھی تھا، روزہ ادھر بھی تھا، کامیاب وہی ہوا جو حر بنا۔ توجہ، 22,000 کو نہ کو دیکھو، ان کے مسجداں بہت ہو گئے، چوک پہ چوک نام پہ نام رکھ لے رہے۔ میں نے کہا اس سے کچھ ہونے والا نہیں، جس طرف دیکھو یزید تھا اس دور میں، یزید کی حکومت چلتی تھی اس دور میں، لیکن حق پر حسین تھے، حسین ہے، حسین رہیں گے۔ چرچا حسین کا تھا، حسین کا ہے، حسین کا رہے گا۔ یہ عارضی چیزوں کی طرف مت دیکھو۔ اب یہ نماز پڑھ کے ہمارے کو پریشان کر رہے، دیکھو ہمارے حضرت کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تمہاری نماز بھی دیکھی، تمہارے باپ دادا یزید کی بھی نماز دیکھی۔ اگر تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قدر شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اب کیا کہو گے؟ نعرہ تکبیر بولنے سے ناجائز کام جائز ہو جائے گا؟ کیا اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ عبدالرحمن نبا بول کے چنئی میں رہتے تھے، اب سائیکلون کیسے آ رہی؟ سائیکلون میں ایک مرتبہ طوفان آیا تو تیر لیتے آ کے مسجد میں نماز پڑھے ہو، تیر لیتے آ کے مسجد میں نماز پڑھے۔ ایک دن کیا کرے، امام صاحب کو تنخواہ نہیں دیے تو انہوں غلفی کرے، عشاء کی نماز پڑھانے کے 3 رکعت 4 کی جگہ 3 پہ سلام پھیر دیے۔ تنخواہ لے لیتے نا، ستاتے بیچاروں کو۔ نماز میں 3 میں سجدہ، دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے، تھوڑے مسلمان اٹھ کر بھائی آپ 3 رکعت پڑھے، تھوڑے بڑے 4 رکعت پڑھے، تھوڑے بڑے 3 رکعت پڑھے، تھوڑے بڑے 4 رکعت پڑھے۔ اس پہ بحث بہت دیر تک چلنے لگی۔ لوگ بڑے عبدالرحمن نبا سے پوچھ دو، یہ تو تیر کے آگے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا کیا کہہ رہے؟ تو لوگ بڑے 3 رکعت چھوڑے۔ تو بولے وہ کیسا بول رہے ہیں آپ 3 رکعت؟ تو بولے دیکھیے بات اتنی سی ہے، میرے 4 گودامہ ہیں، ہر رکعت میں عشاء کی 1 گودام کا حساب کرتا ہوں، 3 کیا کرا تھا؟ سلام پھیر دیے۔ تو ایسے دغدغے والی نماز، بولو ایسی دغدغے والی نماز نہیں۔ اب دیکھو تمہاری نماز کا یہ عالم، علی کی نماز کا عالم کیا؟ کانٹا چھپ گیا، صحابہ یا رسول اللہ علی کانٹا نکال لے نہیں رہے تھے، حضور نے فرمایا آسان ہے، نکال لو یا رسول اللہ۔ کب؟ جب میرا علی سجدے میں ہو نکال لو، کسی اور کے لیے نہیں۔ حضور کو معلوم ہے کہ علی کی نماز کا عالم کیا ہے۔ علی کی نماز، علی نے کیا فرمایا؟ علی اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھا تھا جب تک کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کرتا۔ یہ علی کی نماز ہے۔ اب جب علی کی نماز کا یہ عالم ہے تو نبی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اب ذرا سوچئے، نماز میں غیر اللہ کا اگر تصور آئے، ایک بار آئے ٹھیک، بار بار آئے تو نماز رہتی ہے کہ جاتی ہے؟ اب بھائی آج بھی میری نماز نہیں رہتی تو ذرا سوچو نبی کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اب حسین مصطفیٰ کی پیٹھ پر ہے، حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ اب بولو حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ بھائی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھتے ہیں، 7 بار پڑھتے ہیں۔ نماز میں کیا طریقہ ہے؟ پہلے سجدے میں 3 پڑھا تو دوسرے میں بھی 3، اگر پہلے میں 7 پڑھا تو دوسرے میں بھی 7۔ اگر پہلے سجدے میں 3 پڑھا اور دوسرے سجدے میں 300 تک پڑھ لیے اور امام صاحب نہیں اٹھے تو کیا تصور جائے گا کہ حضرت چلے گا؟ بولو جائے گا کہ نہیں؟ حضرت ایسے پاس جاؤ۔ اب اس دنیا میں ہمارے امام صاحب نہیں ہے، دوسرے امام صاحب کو آگے آنا پڑتا ہے، یہ بھی فقہ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بولتے ہیں نماز میں امام کے پیچھے وہ مجتہدین جن کو نماز کے مسائل معلوم ہے، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے والا آگے بڑھ کے نماز کو کنٹینیو کرنا، سمجھ رہے؟ یہ ایک اصول ہے۔ اب حضور کے پیچھے تو صحابہ ہیں، بھائی وہ ہیں جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہوں نے حضور کی حیات میں 12 نمازیں پڑھائی۔ بولیے اس سے زائد بھی روایتیں آتی ہیں، بے شمار نمازیں حضور نے ان کی اقتداء میں پڑھی۔ اب ان سے زیادہ علم آپ کے مولانا کے پاس ہے، آپ کے مفتی ہے تو بولو بھائی، اب علی سے تو پڑھنے کی کوشش کر رہے تو پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی پڑھ جاؤ آگے، بولو ہے اس سے زیادہ علم؟ بھائی ان کو علم تھا، اس لیے تو حضور نے نماز کے لیے آگے بڑھایا نا، بولو۔ اور اگر صرف علی کو بلوا دیتے تھے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ ایک لطیف نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر پہلے ہی دن علی کو مصلی دے دیتے تو پھر سید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا، سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے حضور نے کہا نہیں علی تو ہے ہی امام، تو ہے ہی امام، لیکن میں آج میرے یار ابو بکر کو بڑھاؤں گا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا اور سیدوں کی تعداد اتنی بھی تو نہیں ہوگی کہ ہر مسجد میں وہی امامت کرے، اسی لیے آج میرے یار ابو بکر میں تجھ کو امامت کے فرائض انجام دے دیں گے۔ یہ موقع عنایت فرماتا ہے، اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اب حضور کی نماز کا عالم کیا؟ بولیے۔ اب جب حضور کی پشت پر امام حسین بیٹھ گئے، حضور نے سجدے کو طویل کر دیا تو لب پر ہے سبحان ربی الاعلیٰ،
اور دل میں ہے میرا حسین میرا حسین. اب آپ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ توجہ تھک تو نہیں گئے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ زبان پر ہے اللہ اللہ اور دل میں ہے حسین حسین. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی، ہم گھبرا گئے تھے کہ سرکار کہیں آپ اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں کیا تم نے دیکھا نہیں؟ حدیث کے الفاظ پر غور کرو. اب صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ نماز میں ہو تو کیسے دیکھے، وہاں بھی ہوتا تو کہتا صاحب یہ اس لیے نہیں کہا. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہاں یہ سرکار ہم دیکھ رہے تھے کہ حسین آپ کے پشت پر بیٹھے تھے. آقا نے فرمایا مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں اٹھ جاتا تو میرا حسین گر جاتا، اور وہ گرتا تو اسے تکلیف ہوتی، اسے تکلیف ہوتی تو مجھے تکلیف ہوتی. اب اس جملے کو اور کریں کہ اگر دیکھیے آپ حالت سجدے میں ہوں تو کتنی ہائٹ ہوگی آپ کی؟ 1.5 فٹ یا 2 فٹ. ہاتھ پکڑ کر بھی تو اتارا جا سکتا تھا نا. حضور نے صبح قیامت تک صحابہ کے بشمول کہہ رہا ہوں، صحابہ کے بشمول سب کو بتا دیا کہ یہ حسین ہے حسین. اسے کوئی معمولی بچہ مت سمجھنا، یہ نوجوانان جنت کا سردار ہے سردار. اسے کوئی معمولی بچہ مت سمجھنا، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ حیدر ابو تراب کا بیٹا ہے، یہ حسین ہے حسین، یہ میرا نواسہ ہے. اس سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے، کسی کا اس سے مقابلہ نہیں ہے. حسین ہے حسین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اس وقت تک پیٹھ پر بیٹھنے دیا جب تک حسین اپنی منزل سے اترے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے فرما دیا کہ حسین آج تو میری پشت پر بیٹھا ہے، میں اٹھوں گا تو تو گر جائے گا. کل کربلا کے میدان میں تو ایک سجدہ کرے گا، تیری پشت پر اسلام ہوگا. حسین تو اٹھے گا تو اسلام گر جائے گا. سر کٹا لینا میرے اسلام کو بچا لینا، سر کٹا لینا میرے اسلام کو بچا لینا. دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے کا حسین کہتے ہیں. اور یاد رکھو دوستو، جو جذبہ اور جو ہمت اور جو استقامت کا مظاہرہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، وہ حسینی کردار اپنے دلوں میں پیدا کرو. اور آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یزید کے حوالی بہت پیدا ہو گئے. میں میاں سے عرض کر رہا تھا کہ ابھی 3 روز پہلے علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں مناجی نہیں ہوں بھائی، یہ بار بار ہمارے گزارا بولتے مناجی کا ٹائٹل لے دیتے، میں قادری ہوں. کیا ہوں میں؟ قادری ہوں. محبوب میاں چشتی ہیں. اگر ہم کسی عالم دین کے تاثرات یا اس کی تحقیقات کی تائید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی تنظیم سے ہو گئے. ہاں اتنا ضرور ہے وہ بھی علی والا ہے، ہم بھی علی والے ہیں. اتنا ضرور ہے وہ بھی حسین والا ہے، ہم بھی حسین والے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کے دل میں بھی کربلا دھڑکتی ہے اور ہمارے دلوں میں بھی کربلا دھڑکتی ہے. وہ بھی وفادار اہل بیت ہیں اور ہم بھی. کتاب لکھی ایک زبردست، کھلبلی مچی ہوئی ہے ہاں پورے زبراس میں. پریشان ہے. میں نے کہا کیوں پریشان ہے؟ تو بولے حضرت اتنی خطرناک کتاب. میں نے کیا کتاب؟ القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کے کفر پر زبردست فتویٰ. مسئلہ کیا ہو گیا؟ آج تو یزید کو بچانے کی تیاری چل رہی ہے. بابا کو بچا لیے، دادا کو بچا لیے، ٹھیک ہے بھائی، سکوت، خاموش، اوکے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ٹھیک ہے خیر کا معاملہ ہے، ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اب ہمت بڑھ گئی، اب پورے خاندان کو بچا رہے ہیں. حیدرآباد میں ایک اور مولوی حضرت ہندا پر کتاب لکھ رہا ہے. اب آگے آپ کو معلوم ہے اور کون لکھ رہے ہیں، میں نام دینا نہیں چاہتا تھا. کیسا حاضر ہے ماجد میاں، ان کو اکیلے میں دیکھ کے پکڑ لینا، ان سے پوچھو کون لکھ رہے ہیں کتاب. ام المومنین ہندا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. لکھنے والا بھی بیچارہ خانقاہ کا عمل ہے. ڈی این اے کراؤ اس کا، انہیں اوریجنل نہیں ہو سکتا، اوریجنل رہا تو نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا. ارے اوریجنل مرید نہیں کرتا تو اوریجنل سید کرتا. اوریجنل نظامی بیٹا ہوا ہے، اوریجنل فخری بیٹا ہوا ہے، اوریجنل چشتی بیٹا ہوا ہے، اوریجنل قادری بیٹا ہوا ہے. ارے مرید برداشت نہیں کر سکتے اہل بیت کے گستاخوں کو، اولاد کہاں کرے گی؟ اگر بات یہ اوریجنل ہونا، کیا ہونا؟ بولو کیا ہونا؟ اوریجنل ہونا. لوہے کو زیادہ دیر پگھلائے تو
پانی پانی ہو کے بہ جاتا، جو کندن رہتا نا انہیں سونا بن کر ابھرتا. تو اوریجنل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ القول المتین لکھے فی امر یزید اللعین. اس پہ اتنے ریفرنسز دیے ہیں یزید کے کفر پر. میں زیادہ ریفرنسز نہیں دیتا، ایک بات ہی بولتا ہوں. اپنی طرف دیکھو اور اپنے دل سے سوال کرو، یزید مسلمان تھا کافر تھا؟ کافر تھا. بولو کیا تھا؟ متقی پرہیزگار تھا گناہگار تھا؟ گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا. اور اتنا بڑا گناہگار تھا کہ سارے گناہ اس کے ایک طرف، نبی کے شہزادے کے قتل کرنا ایک طرف. اس پر دلائل ہے کہ کربلا جو برپا ہوئے یزید پلید کی وجہ سے برپا ہوئی. اب آج کل لوگ یزید کی مخالفت نہیں کرتے اور ہم کرتے. کرتے نہیں کرتے بولیے؟ کرتے نہیں کرتے بولیے؟ قرآن پڑھے تو کیا پڑھتے پہلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں کیوں پڑھتے؟ مولوی صاحب بولے بول کے نہیں. اللہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھو تو ایک کام کرو مسلمانوں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں پڑھو. اللہ ابا اتنا خطرناک ہے شیطان؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں بہت خطرناک ہے. بولے کیوں مولا؟ تو بولے وسوسے پیدا کر دیتا، پڑھنے نہیں دیتا قرآن. پہلے اس کو بھگا دو. کیا کرو؟ بولو پہلے اس کو بھگا دو. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان لعین کے، شیطان رجیم کے شر سے مجھے بچا لے. اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد پڑھو الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد پڑھو یاسین. اس کے بعد پڑھو رحمان. جو چاہے پڑھو، قل هو اللہ پڑھو، انا اعطینا پڑھو. پہلے کیا پڑھنا؟ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان. پڑھتے نہیں پڑھتے بولو؟ کیوں؟ پہلے شیطان کو دور کرنا. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا حسین کا ذکر بھی قرآن کی طرح پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. قرآن اہل بیت دونوں جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ حوض پہ آ کر بولیے مجھ سے ملاقات نہیں کرتے. جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے شیطان کو بھگانا ضروری ہے، اس طرح حسین حسین کرنے کے لیے یزید اور اس کے خاندان پر لعنت بھیجنا ضروری ہے. بھیجو لعنت اس پر. پیر نصیر نے کیا کہا تھا؟ بھیجو یزید یک پہ میں لعنت نکیو نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے. تو دوستو ایک بات یاد رکھو، لعنت بھیجنے کے لیے وہ بھی یزید. محلے میں کوئی بڑا پہلوان رہا، برا بڑا بولنے کے لیے 100 ٹائم سوچتے، ارے ربو بھائی بہت بڑا پہلوان ہے، اپنے کو دیکھو اس کو دیکھو، اپنے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، انہیں اتنا بڑا ہے اکیلے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے. کسی انفلوئنشل یا پاورفل آدمی کے بارے میں بولنے سے پہلے آپ سوچتے نہیں سوچتے؟ بولیے دنیا کا اصول رہنا ہے نا. ذرا سوچئے کسی پاورفل اور انفلوئنشل طاقتور آدمی کے بارے میں بولنے سے پہلے آپ سوچتے. تو ٹھیک اسی طرح یزید کے بارے میں بولنے سے پہلے کتنے بار سوچتے لوگ؟ اگر کوئی محلے کا بچہ کسی خراب آدمی کے بارے میں، غنڈے کے بارے میں ٹھہر کر بول دے کہ یہ غلط ہے، بدماش ہے، یہ بے ایمان ہے، میں اس کی ایک بات نہیں مانتا، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ دغا باز ہے، یہ دھوکے باز ہے، تو محلے والے کیا بولتے؟ ارے کیا مرد کا بچہ ہے. مثال دے رہا ہوں، کیا بولتے؟ کیا بہادر ہے، کیا جیالہ ہے، مرد کا بچہ ہے. ٹھیک اسی طرح یزید ابن پلید کی مخالفتیں یاد رکھو، کوئی ہجڑا نہیں کر سکتا. یزید کو برا بولنے کے لیے مرد کا بچہ چاہیے. یزید کے خلاف بولنے کے لیے حسینی جگر چاہیے، ہمت چاہیے. اور یہ نہیں کہتا کہ صرف بولتے رہو. یاد رکھو کربلا کا منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم کربلا والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اہل بیت کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب تمہارے گھر کی یہ شان ہے، تمہارے گھر والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا. اب نہ مال کی گندگی قریب آ سکتی ہے، نہ دولت کی، نہ منصب کی، نہ حشمت کی، نہ جاہ و جلال کی، نہ حکومت کی. اور یاد رکھو اہل بیت کی محبت انہی سینوں میں گھر کرتی ہے جن کے سینے پاک ہوتے ہیں. پاک ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولو؟ پاک ہونا چاہیے.
حسین ابن علی کی محبت دل میں سمانے کے لیے سینوں کا پاک، یہ سینوں کو پاک کرنے کی فیکٹری ہے۔ اورنگ کی سرزمین پر نظام الدین سرکار کا دربار سینوں کو، دلوں کو پاک کرنے کی فیکٹری ہے۔ یہاں پر تم آتے ہو، حضرت کی ایک نگاہ ناز پڑتی ہے کہ تمہارے قلوب سے ساری گندگیاں نکل جاتی ہیں۔ مولوی لاکھ کوشش کرتا ہے کہ تم کو اہل بیت سے دور کرے، مولوی لاکھ کوشش کرتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کو تمہارے دلوں سے نکال دے، سادات کی عظمت کو گھٹا دے، لیکن ایک نگاہ ان کی پڑتی ہے وہ ساری گندگیاں دھل جاتی ہیں۔ ایک نگاہ ایسی اٹھتی ہے وہ ساری گندگیاں بولو دور ہو جاتی ہے۔ دلوں کو پاک رکھنا ضروری ہے اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے۔ تو مسلمانوں، اہل بیت کے چاہنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے قلوب کو پاک رکھو۔ یہ کوئی معمولی دل نہیں ہے، یہ وہ دل ہے جس میں حسین ابن علی بسا کرتے ہیں۔ اس دل میں علی کے جلوے ہیں، اس دل میں امام حسن کے جلوے ہیں، اس دل میں سیدہ کائنات کے جلووں کی خیرات ہے۔ تو اس دل کی حفاظت کرو، ادھر ادھر مت بھٹکو۔ بہت خطرناک دور ہے یہ، بڑا سنگین دور ہے یہ۔ عقیدے پر حملے کیے جا رہے ہیں، تم کو یزیدی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو ہر دور میں حسینی بھی رہے ہیں، ہر دور میں یزیدی بھی رہے ہیں۔ یزید مٹ گیا، مر گیا، نام و نشان، لیکن اس کے افکار، اس کے نظریات کو لے کر چلنے والے آج بھی ہیں۔ پتہ یزید کا سب سے سنگین کارنامہ کیا تھا؟ کربلا برپا کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھا، اس نے مدینے پر چڑھائی کی، 27,000 کا لشکر جرار بھیجا۔ کتب پڑھے، تاریخ کی پڑھے، کس کا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 27,000 کا لشکر جرار، مدینے کی عورتیں، بچیاں، کس کی بیٹیاں تھیں؟ مولانا یا مولوی کی؟ صحابہ کی۔ ذرا سوچو صحابی کی بیٹی کتنی مقدس ہوتی ہے۔ ارے کسی ولی کی بیٹی اتنے تقدس والی ہوتی ہے، تو ذرا سوچو جنہوں نے نبی کے چہرے کو حالت ایمان میں سب کی آنکھوں سے دیکھا، وہ صحابہ کی بیٹیوں کی عصمت و حرمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وہ یزید ہے، یہی وہ معاویہ کا بیٹا ہے جس نے مدینے پر چڑھائی کی اور بتایا آپ کو 10,000 صحابہ کی بیٹیوں، پوتیوں، نواسیوں کا زنا کیا گیا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز پڑھ رہی، گدھے اور کتے منبر رسول پر گندگی کرتے رہے، مباح کر دیا، مباح بتائے آپ کو جائز کر دیا عورتوں کو جو چاہے کرے۔ 1 سال کے بعد تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھے، 10,000 سے زائد حرامی بچے مدینے میں پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بولیے مولانا، یہ تاریخ ہے، اسلام آپ بدل نہیں سکیں گے۔ اب جو حرامی پیدا ہوئے یزیدوں کی اولاد، وہ وہاں ہی ختم نہیں، دنیا میں پھیل رہی ہے۔ وفاداروں کی اولاد میں اگر تم ہونا تو فیصلہ کر لو کہ غداروں کی اولاد میں کون ہے۔ یزید نے جو حرامی بچے پیدا کروائے تھے ان کی بھی اولاد باقی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اب اگر کسی کو حسین ابن علی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہو تو سمجھ لینا کہ وہی کی پیداوار ہے یہ۔ اور اگر کسی کو راحت ملتی ہو، سکون ملتا ہو، نظام الدین سرکار کی بارگاہ میں آ کر 11 روزہ مجالس میں شرکت کر کر اگر سکون ملتا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، گھر کو جا کر کہو کہ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں حلالیوں میں پیدا کیا۔ مولا تو چاہتا تو حرامیوں میں پیدا کر دیتا، تو نے ہمیں حلالیوں میں پیدا کیا ہے۔ آج ہم حسین 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 کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے مولا، ہمارا خون پاک ہے، اس لیے ہم حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنے باپ دادا کو، اپنی دادیوں کو دعائیں دو تم، اپنی ناک کو، اپنی ماں کو دعائیں دو تم، تو تمہارے قلب پاک ہے، تمہارا خون پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناپاک زبان اور ناپاک خون حسین کے ذکر کو نہ کر سکتا ہے، نہ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اس محبت کو یاد رکھو اور کربلا کا پیغام یاد رکھو۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ ظلم کے سامنے، تشدد کے سامنے، بربریت کے سامنے اگر تمہیں اکیلے میں ٹہلنا پڑے تو مجھے دیکھو، میں پیچھے نہیں ہٹا۔ حسین ہٹے ہیں، مظالم ہوں، پریشانیاں ہوں، کٹھنائیاں ہوں، ڈیفیکلٹیز ہوں، دشواریاں ہوں تو مجھے دیکھو۔ امام حسین تمہاری آئیڈیل ہونے چاہیے، تمہاری زندگی کا محور امام حسین کی ذات۔ کسی نے پوچھا کہ اسلام کتنے حصوں میں بڑھ گیا تو کہنے والوں نے کہا کربلا کے بعد صرف 2 حصوں میں بڑھ گیا، ایک یزیدی ہے تو دوسرا حسینی ہے۔ اب تم حسینی ہو تو حسینی کردار کو پیدا کرو، علم حاصل کرو، تقوی حاصل کرو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، اپنے کردار کو سنوارو، اور یاد رکھو یہ جو تانے دیے جاتے ہیں نا، یہ تانا تمہیں نہیں، تمہارے مشائخ کو مجروح کرتا ہے۔ جھوٹ چھوڑ دو،
یاد رکھو نماز کی دعوت بھی کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح قیامت میں ہم کو یہ پیغام دیا، بھوک کی شدت اگر تمہیں ستائے تو مجھے دیکھو، میں کے ساتھ بھوکا تھا۔ پیاس کی شدت تمہیں ستائے تو مجھے دیکھو۔ نماز کس حالت میں امام حسین علیہ السلام نے ادا کی؟ مسلمانوں، یہ بزرگوں کی نسبتوں کا فیضان ہے کہ آج اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا اس خانقاہ کو آباد رکھے، ہمارے محبوب میاں صاحب ان کی آل اولاد کے ذریعے حضرت نظام الدین رحمہ اللہ کے فیضان کو اللہ صبح قیامت تک عام کرے۔ اے باری تعالیٰ، یہاں جتنے حاضرین ہیں امام حسین علیہ السلام اور اصحاب و شہداء کربلا کی محبت میں یہاں پر مجتمع ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے ہماری سبقت لسانی کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں جتنے حاضرین ہیں تیرے محبوب کے دربار میں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے دربار میں ہے، اے پاک پروردگار امام حسین کا ان سب کو صدقہ عطا فرما، ان سب کی آفتوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے قلوب میں حسینی کردار عطا فرما، امام حسین علیہ السلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما۔ دنیا میں جلا تو امام حسین کا غلام بنا کر جلا، اور آخرت میں بھی ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔